اسٹیبلشمنٹ کا لانچ کیا ہوا کارتوس کی باتیں سن لیتے ہیں. اقرار حسن کے ساتھ جو سمینہ پاشا نے کیا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. تو چلو چلتے ہیں اور پورا ویڈیو دیکھتے ہیں کہ سمینہ پاشا نے اقرار الحسن کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری آواز اور لوگوں تک بھی پہنچے اور آپ کو بھی نوٹیفیکیشن ملے. چلو چلتے ہیں اور پورا ویڈیو دیکھتے ہیں. بات کرتے ہیں. میری آج کل ذرا چونکہ سوئی سے معاملے پٹکی ہوئی ہے, مگر کسی کے میں بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے پارٹی کے آئین پر عمل کریں. یہ سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, کسی ایک پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہ سارے ملک میں فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں, ان کی پارٹی میں کبھی زندگی میں فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا کہ جی چونکہ ایک بار غلط ہو گیا تو اگلی بار آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا انہوں نے. 3 باریاں ہوں 4, جب ایک غلطی ہو گئی سرزد تو مجھے لگتا ہے کہ نہ 3 والوں کو چوتھی باری ملنی چاہیے, نہ پہلی والی کو دوسری باری ملنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ کسی اور طرف ہمیں جانا چاہیے. اس پر میں آج کل ذرا کچھ کام بھی کر رہا ہوں, اس لیے ذرا میں نے کہا اس کا ذکر اپنی پارٹی کی لانچنگ کر رہی ہے انہوں نے, آپ کے شو سے لانچ ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہ قطعا نہ میری پارٹی نہ میں اس طرف کہیں جا رہا ہوں کوئی پارٹی, میں پوری دیانتداری. اس کا نام کوئی پارٹی ہے, میرا رائٹ کا نام شاید کوئی پارٹی چاہتی ہوں ویسے. ایک منٹ, ان کو پارٹی تو لانچ کرنے دیں. میں ان کو اسی کے لیے وہ کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس پہ بھائی دیکھیے ان کا حق ہے ایک شہری میں کے وہ اپنا حق عام نوجوان کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور میں چھوڑ رہا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں نئی سیاسی جماعت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو نہ اقرار الحسن کی ہو, نہ عبد الشکور کی ہو, نہ عبد الغفور کی ہو, نوجوان اس کو رن کریں کی ہو, نہ عبد الغفور کی ہو, نوجوان اس کو رن کریں. برطانیہ کی طرح, امریکہ کی طرح جیسے وہاں پارٹیز کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں, ہر ایک ٹرم کے بعد ان کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے, نیا چیئرمین آ جاتا ہے, اس طریقے سے جمہوری طریقے سے پارٹیاں چلائی جائیں جہاں پہ مشاورت سے فیصلے. نہیں, ساری دنیا میں یہ آئیڈیا ہے. نہیں کسی نے ابھی تو نہیں اسپیشلی کہا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لعنت ہو کسی ایسے آدمی پر جو کسی اور سے آئیڈیا لے. ساری دنیا میں جمہوری جماعتیں بی جے پی سمیت, سی ڈی یو سمیت, ریپبلکن سمیت, ڈیموکریٹ سمیت, کنزرویٹو, لیبر پارٹی, ہر جگہ ایسے ہی چل رہی ہے. ہم ایک اقرار یہ جو ہم تجربات سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کوئی اور ایک نیا تجربہ ہونے لگا. آپ بھی کوئی تجربہ کرنے لگے. آپ بھی کوئی تجربہ ہمارے اوپر کرنے لگے. ساری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن ہم نہیں تجربہ نہیں, یہ ساری دنیا میں جو میں فارمیٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں میں پارٹی لا رہا ہوں نا عمر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور شخصیت ایک چھوٹی یا بڑی پارٹی لے کر آ رہی ہے, اسی سے ہمیں نکلنا ہے. پارٹی ایک ہی ہے, وہ ٹھیک بات ہے. اچھا, اس پارٹی کو بھی ٹکر تبھی دی جا سکتی ہے جب آپ ادارے کے مقابلے میں افراد یا شخصیات کی بجائے ادارے کے مقابلے میں ایک سیاسی ادارہ بنا. مجھے بتائیے وہ الیکشنز کون سے سیارے پر ہوتے ہیں کہ جن الیکشنز کا آپ کو مجھے آج تک نام نہیں. یہ آپ کو سکندر سلطان راجہ صاحب الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے, صرف پی ٹی آئی کا فیئر نہیں ہے. باقی سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے مقابلے میں یا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں, زرداری صاحب کے مقابلے میں بیچارہ ایک کاموکی کا عبد الحمید کھڑا ہوگا تو ان کی انا کو یہ بات منظور ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات کہ میں اسی لیے کہتا ہوں, بارہا اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس میں, اسی لیے میں اس بات سے اعتراض کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا یا میں کوئی عہدہ رکھوں گا یا میں کوئی فیصلہ سازی کا اختیار رکھوں گا. آپ کو ایک ایکول پلیٹ فارم دینا پڑے گا اس ملک کے نوجوانوں میں, جس میں نہ منصور علی خان ہو, نہ اقرار الحسن اس کے کسی عہدے کے امیدوار ہوں, نہ اس کے کسی عہدے پر ہوں. اسی تو آپ کو اس آئیڈیا کے اندر بھی ایک تحریک نظر آ رہی ہے. لیکن یہ تجربہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, ساری مہذب جمہوری جماعت ملکوں کے اندر ایسے ہی چل رہی ہے. ہم نہیں چل سکتا, ہمارے یہاں پہ یہ نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ نہیں, وہ میں کور کر رہا تھا تو ایک جگہ کے اوپر نا ایک وہ کینڈیڈیٹ تھا, اس نے یہ کہا, اس نے کہا نہ میرے پاس گاڑی ہے, نہ میرے پاس بنگلہ ہے, نہ میرے پاس کوئی نوکر چاکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ساتھ ہی ووٹر بیٹھا ہے, تیرے کو کچھ نہیں ہے کہ تو سانو کی دینا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی الیکٹیبلز کبھی جو ہے وہ نہیں جیت پائیں گے, یا کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی پارٹی بغیر نشان کے جیت پائے گی. کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ بھی کبھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی آئی ایس ایف کا لڑکا جو ایک غبار میں اٹی ہوئی چپل کے ساتھ ایک چھت پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے کچھ, وہ کل سی ایم بنے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام شروع ہے, ایک دور کے بعد جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کا کیا فرمایا آپ نے؟ خان صاحب کا ایک دور ہے نا, اس دور کے بعد یہ نوجوان نسل کیا کرے گی, اس کی تیاری کی بات. دیکھیں وہ ایک پارٹی اگر ایسی دیکھیں, اللہ کو زندگی تندرستی دے, میں نے تو پہلے کہا کہ اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے, لیکن یہ پارٹی کو کوئی قاسم خان کے نام تو نہیں کر دیا نا. تو وہ اگر جب نہیں ہوں گے, ان کی پارٹی میں یہی آئی ایس ایف کے لڑکے جو مینا خان ہے, یہ بھی آئی ایس ایف میں تھے, مراد سعید آئی ایس ایف میں تھے, یہ سہیل آفریدی آئی ایس ایف میں تھے, میرا خیال ہے ادھر حسان نیازی آئی ایس ایف کے تھے. مان بھی لیا جائے, اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خان صاحب اللہ زندگی دے, اگین ان کے عہد, ان کے دور کے بعد پی ٹی آئی بھی ایک الیکٹورل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی, تو بھی ایک سے زائد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز یا آپشنز ہونے میں کوئی حرج نہیں. یہ اچھی باتیں ہیں, خواب دیکھنے چاہیے, اچھے خواب ہیں, اچھی باتیں ہیں, اچھی یہ چیزیں ہیں. اقرار چیلنج دینے والے ہیں نا انہیں, یہ جو سیٹ اپس بن رہے ہیں انشاءاللہ.
देखें जो चीज़ अपने आप को नए दौर और नए तकाज़ों के साथ हम आहंग नहीं करती वो ख़त्म हो जाती है, पीछे रह जाती है, वो नहीं चलती। अमली तौर पे तो खत्म हो गए हैं, इनको बस अब वो क्लिनिकल मौत इनकी वाकई हो चुकी है। नहीं ये मेरा ख्याल है कि ये ज़रा जज्बाती हो रहे हैं, ज़्यादा कह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब लोग की अभी क्या करें, तो ये जिस किस्म के ख्वाब देख अच्छा रहे हैं। नहीं वो देखें, अगर जो कुछ होना है अभी जो इस वक्त जो करैक्टर हैं मंजरनामे के ऊपर, उन्होंने अगर कुछ बेहतरी लेके आनी तो वही ला सकते हैं। अच्छा, और कोई मुझे तो कोई इस तरह की आपको नवाज शरीफ साहब से ये उम्मीद है कि वो इस तरह नौजवानों के हवाले से कहेंगे कि हाँ बेटा सिस्टम बनाओ, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं और तुम जुनैद की बारी ना आए दोबारा, ये कमाल है। मैं और बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इस मुल्क में असल जमहूरियत लेके आनी है तो वो जो COD के तहत इन्होंने कहीं पर किसी वक्त में डिसाइड किया था